ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں شفا مانگنی ہے تو اللہ سے، عزت مانگنی ہے تو اللہ سے، اور بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، یہ پیران عظام کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع وہاں پہ ہوتا ہے، لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں، او یہاں سے نہیں ملتا، اللہ سے مانگو۔ کیا آپ نے دیکھا ہے وہاں سے شفا ملتی، جھولیاں بھرتی؟ الحمدللہ ملتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے، وہ اللہ ہی سے ہم کو لے کر دیتے ہیں۔ سب اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہے، میں صرف حق بادشاہ کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ جو کچھ لے کر دیتا ہے اللہ ہی سے لے کر دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی باتوں کو موڑتے بھی نہیں ہیں، جب وہ مانگتے ہیں کسی کے لیے وہ عطا کرتے ہیں۔ 1.5-2 سال پہلے جو آپ کے حالات تھے، دور حاضر میں جو آپ کے حالات ہیں، گاڑی بھی نہیں، گھر میں تھوڑی پریشانی بھی، مدرسہ بھی بند ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سماجی کام کر رہے تھے وہ بھی تقریباً ڈسکونیکٹ ہے، آپ مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں مستقبل جو ہے نا، اس کا تو اللہ ہی وارث ہے۔ یہ ہم نے اس گھاٹی میں جب پاؤں رکھا تھا، ہمیں دوسرے دن معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خطرناک ترین گھاٹی ہے جس میں ہم نے پاؤں رکھا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، جہاں ہم کود پڑے ہیں یہ آسان کام نہیں۔ دیکھیں یہ مستقبل کیسا بھی ہو، جیسا میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ عطا کرے گا، لیکن اس مقام پر، جس مقام پر میں آج کھڑا ہوں، اس مقام پر ہزاروں لوگوں نے کوشش کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں بادشاہ بذات خود کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، یہ آپ بھی سوچیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ خاص ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ صرف ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب نہیں جانے دیتا ہمیں کوئی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علامہ صاحب آ کر کھڑے ہو گئے تو ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں صاحب بھائی؟ جی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر علامہ صاحب بادشاہ کے بالکل ایسے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، ان کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دنیا کے روادار نہیں ہیں، ان کی محبت کے روادار ہیں۔ کیوں؟ وہ محبت کرتے ہیں، وہ بندوں کو نوازتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اس طرف کیوں پاؤں نہیں رکھا کہ ہم تو ان کے لیے کھڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ مشکل جو حالات ہیں نا ہمارے لیے، یہ لوگوں نے کوشش کر کے یہاں تک لائے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کام ہم اللہ کے دین کا کرتے ہوں تو لوگ وہاں تک جا کر ہمیں ہٹ کریں، ہمارے متعاونین کو ختم کر دیا جائے، ہمارے جتنے اداروں کے دیکھیں ادارے جو ہوتے ہیں یہ متعاونین کے بغیر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طور طریقہ بنایا ہے، اور یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ صدقات کے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے سے، خیرات کے پیسے سے، عطیات کے پیسے سے ہی چلتے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں کیا ہٹ کیا؟ سب سے پہلے میرے بیانات کو بند کیا، اس کے بعد جو ہمارے اداروں کے متعاونین تھے ان پر ہٹ کیا، وہ ہمارے متعاونین کو بند کیا کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں، یہ تو بادشاہ کے وکیل ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ کام میں اللہ کے دین کا کر رہا ہوں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب میں قرآن پاک کا درس دے رہا ہوتا ہوں وہ نیچے لکھتے ہیں یہ تو حق بادشاہ کا وکیل ہے۔ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے کہ بیان تو میں قرآن کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ہے۔ بیان تو میں قرآن کا کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ حق بادشاہ کا بیان۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب قرآن پاک بیان ہو رہا ہے وہاں حق بادشاہ کہاں آ گئے۔ تو آپ لوگوں کی ذہنیت کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے بغض میں دین اسلام کا کام بند کرنے تک چلے گئے کہ یہاں تالے لگا دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ کون سا دین اسلام آپ سیکھ رہے ہیں؟ دین اسلام کو فروغ دینا ہے ہم نے کہ بند کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو بچوں کا ادارہ ہے وہ اسی مقام پر ہے کہ بس اس کو تالا لگنا باقی ہے، لیکن
इसमें किसका नुकसान है? उन लोगों का नुकसान है जो यहाँ तालीम हासिल किया करते थे। सिर्फ उसके बुग्ज में हमारे इदारे को बंद करने की कोशिश की गई, वहां तक ला दिया गया। ये आपका इंसाफ कहता है, ये दीन इस्लाम ने आपको सिखाया है, ये दीन इस्लाम आपको बताता है कि आप ये काम करें कि जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो वहां ताले लगा दिए जाएं। मैं कहता हूं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क़यामत के दिन किस मुंह के साथ अल्लाह के सामने आप खड़े होंगे? हमारा कोई नुकसान नहीं, ये आप दीन इस्लाम के साथ हाथ कर रहे हैं, इसका जवाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा अल्लाह के फजल करम से। हम अपनी नीयत को साफ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो दुआई मांगते हैं कि हमने ये बड़ी मेहनत से बनाए हैं इदारे, बड़ी कोशिश से बनाए हैं, एक एक ईंट करके हमने इसको तैयार किया है। हम यहाँ तक चलते फिरते नहीं पहुँचे, बड़ी मेहनत के साथ सैफ भाई हम यहाँ तक आए, लेकिन लोगों ने हमारी तबाही की तरफ हमें धकेला सिर्फ उसके बोझ में। तो हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि कहाँ तक आप गिरेंगे, और भी गिरते जाएं, और भी गिरते जाएं, और भी गिरें, जितना गिर सकते हैं हम देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि आप कहाँ तक गिरते हैं और हम कहाँ तक सब्र कर सकते हैं। जहाँ तक होगा ज़रूर करेंगे अल्लाह ताला। यानी मुस्तकबिल अच्छा समझते हैं आप? जी, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने जैसा लिखा होगा बेहतर लिखा होगा हमारे